ٹائم سے پہلے پیپر آؤٹ کر دیتے ہیں آپ. اچھا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے 5 دن پہلے اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی خبر آپ نے پہلے دے دی تھی. ہاں ایک آدھ خبر تو دی تھی مجھے. اور وہ ہر طرح سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ شاید آپ کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا ہے اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ سنیں. نواز شریف صاحب خود پھر نہیں پرائم منسٹر بنیں گے. اگر اتنی سچویشن خراب ہے اور اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور لوگوں کو ساتھ لے جانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف والا فارمولا جو پی ڈی ایم کا فارمولا تھا ایگزیکٹلی وہی فارمولا ہو کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے اور چلائیں، کیونکہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی زیادہ ٹربل فری ہوتے ہیں اور زیادہ لمبی چوڑی وعدے بھی نہیں ہوتے، جو وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس صورت میں میاں صاحب باہر بیٹھیں گے پھر، مگر وہ باہر بیٹھنے کا موقف اس وقت اختیار کریں گے جب کہ وہ انہیں مریم کے لیے کوئی اچھی پوزیشن مل جائے گی. تو میرا خیال ہے اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، میاں صاحب پھر باہر بیٹھیں گے اور مریم کو وہ چاہیں گے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب بنے اور زرداری صاحب کم از کم پریزیڈنسی لیں گے. یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا؟ مریم نواز صاحبہ کی تو بات اس طرح سے سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ انہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری مل بھی رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر تو وہ منتخب نہیں ہوئی. یہ ایز اٹ از آپ کو پتہ کیسے چلا حرف بحرف؟ نہیں، کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوا میں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت گیس کرنا پڑتا ہے، انالیسس کرنا پڑتا ہے. اچھا اس بیان کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے. اچھا ہاں، میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا میں ذکر کر دوں. اس میں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھیں گے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور مریم جو ہیں وہ سی ایم بنیں گے. میں نے کہا زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ پریزیڈنسی لیں. جی اچھا اب بات یہ زرداری صاحب چاہیں گے تو ضرور، اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب پریزیڈنسی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی تھی. اچھا اور اس کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا اشارہ مجھے کر دینا چاہیے اس وقت. وہ یہ ہے کہ ایسے ہوا کہ زرداری صاحب نے کسی کو ایک فون کیا اچھا اور ان سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کس کو کیا بننا چاہیے. تو گفتگو کے دوران زرداری صاحب نے اپنے ایک خیال کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہمیں شہباز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز پرائم منسٹر. ہمیں بلاول اور میرا دونوں کا ایک ہی اوپینین ہے کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. شہباز شریف کے ساتھ ہم نہیں کام کر سکتے، ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا، اور نواز شریف کو تو ہم یہ چاہیں گے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے. جب یہ مجھے خبر پہنچی چڑیا کی کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو میں نے پوچھا یہ بات ٹیلی فون کے اوپر ہوئی یا یہ بات آمنے سامنے ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ٹیلی فون کے اوپر ہوئی. تو میں نے کہا یہ واٹس ایپ کے اوپر ہوئی ہے یا اوپن لائن کے اوپر ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی پتہ کر کے بتاتی ہوں. چڑیا واپس خبر لے کے آئی اوپن لائن پہ بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ جو بات ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ہم چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو نہیں چاہتے، یہ زرداری صاحب پیغام کہیں اور پہ دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ اوپن لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ساری باتیں. ٹھیک، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف کو سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر اور شہباز کو نہیں سپورٹ کریں گے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر چوائس ہو تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کرے گی، نواز شریف صاحب کو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ایک قسم کی بارگیننگ چپ تھی کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے ہم تو نواز کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات سنی ہوگی تو انہوں نے یہ کیوں ہو رہے ہیں، تو پھر چلو زرداری ذرا دو ہاتھ ہو جاؤں. اچھا پھر تو زرداری صاحب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 ہاتھ کے لیے آئیں گے میرے سے بات کرنے کی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے نواز شریف کو، تو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آپ شہباز کو سپورٹ کریں. تو پھر زرداری صاحب نے کہنا تھا دیکھیں نا ہم نے تو بڑا کام کیا ہے شہباز کے ساتھ اور وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ باتیں کرتا ہے، نواز شریف کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا ہمارے پرابلمز ہیں تو ہم تو نہیں چاہیں گے، ہم تو یہی چاہیں گے کہ شہباز شریف. تو پھر زرداری صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم شہباز کو سپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن پھر مجھے کیا ملے گا. ایسے ہی بارگیننگ ہوتی ہے، ڈرامہ کر کے دوسرے کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ آ کے یہ کہتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں. ہمارا تو خیال برعکس تھا اس کے، مگر اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا ملے گا. بالکل. تو انہوں نے پھر یہ اپنی پریزیڈنسی کی بھی بات کی ہوگی. اچھا اب مجھے ایک چڑیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے. اچھا ویسے آپ نے تو کہا تھا تعاون بھی کر لیتے ہیں. تعاون بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر آگے جو حالات بننے جا رہے ہیں
اس میں اسٹیبلشمنٹ 2-3 ایسے عہدے ہیں جو کہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے، تاکہ اگر گیم کسی وقت بھی سلپ کر رہی ہو سیاستدانوں کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی جو میک اور میک بریک یہ وہ جوڑ توڑ چلتے رہتے ہیں، وہ 2-3 ایسی پوزیشنز ہیں جو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے۔ کون سی؟ ایک فائنانس، اچھا، اور ایک پریزیڈنسی۔ اوکے، ان دونوں میں سے وہ دونوں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اچھا، کیونکہ جو IMF کا پروگرام ہے اور جو SIFC ہے، یہ سارے جو ہیں یہ سارا فائنانس کے ساتھ تعلق ہے اس کا، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ اسی چیز کو چلایا جائے آگے۔ دوسرا یہ کہ پریزیڈنسی کے اندر ان کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے ود عارف علوی اور باقی بھی، کہ وہ کچھ بات مان جاتے ہیں، کچھ بات نہیں مانتے، کچھ کبھی ادھر گیم کھیلتے ہیں ادھر گیم۔ آفٹر آل پریزیڈنسی میں ابھی بھی بہت سے پاورز ہیں ڈیلینگ کے جی، اینڈ کچھ کال کرنے کے، ڈیلینگ کے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ چاہے گی کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو پریزیڈنسی میں مت لایا جائے اور ان کو کہیں اور اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں، مگر پریزیڈنسی میں وہ چاہیں گے جیسے انہوں نے کاکڑ صاحب کو اٹھا کے کہیں سے لگا دیا نگران وزیر اعظم۔ حالانکہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ڈار صاحب کے ساتھ فلرٹیشن کر رہی تھی، ایک طرف جلیل عباس جیلانی صاحب کے ساتھ، جیلانی کو تیار کیا ہوا تھا، وہ آپس میں مبارکے لے رہے تھے، اور پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور کے ساتھ بات کی ہوئی تھی کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو نکال لیں گے۔ تو اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیج میں آپ نے خبر سنی تھی کہ کاکڑ صاحب مریم نواز کو ملنے لے گئے، ملنے گئے، یس بالکل یاد ہے، اور ہم سب پوچھ رہے تھے یار یہ کاکڑ صاحب کون ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، یہ مریم کو کیا ملنے جا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے اس وقت چھوٹے موٹے تعارف کیے جا رہے تھے کہ ریئیکشن لینے کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اچھا اچھا، تو اسٹیبلشمنٹ گیند جو ہے نا وہ کبھی ان سوئنگر کراتی ہے، کبھی آؤٹ سوئنگر کراتی ہے، اور کبھی گگلی کرا دیتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی پریزیڈنسی کے اوپر ابھی تھوڑی لین دین شاید ہو۔ عارف علوی صاحب تو کنٹینیو نہیں نہ کر سکتے، میرا خیال ہے وہ تو نہیں کر سکتے، اور میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چاہے گی۔ حالانکہ اگر وہ ایسا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے، یہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت پھر عارف علوی کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بہت دور کی سوچ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب نے ان کی ہر بات اب تک مانی ہو، تو شاید عارف علوی صاحب کی کینڈیڈیچر بھی رہے، مگر میرا نہیں خیال باقی دو سیاسی جماعتیں یہ مانیں گی، وہ شاید کوئی تھرڈ کینڈیڈیٹ مان لیں گی۔ اور میں آپ سے بتاؤں اس وقت اور بھی 2-3 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ کون کون؟ کیونکہ زرداری صاحب نے اگر سینٹ مانگا ہے اور اگر زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی اسپیکر مانگا ہے، جی، چیئرمین لیڈ دونوں جگہ تو پہ، اگر یہ دونوں مانگے ہیں تو پھر یہ جو اس وقت جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر وہ کہاں جائیں گے؟ صادق سنجرانی صاحب، وہ تو بہت چہتے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے تو پکے آدمی ہیں وہ۔ بالکل، اچھا، یا تو وہ پھر یہ کہیں گے جی مجھے چیف منسٹری بلوچستان دیں، مگر وہ تو انہوں نے بگٹی صاحب کو وعدہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کو انٹیریئر سے ہٹا کے لے کے گئے ہیں وہاں۔ تو پھر یہ سنجانی صاحب کا کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنجانی صاحب کو وہ پریزیڈنسی میں بھیج دے، پروموٹ ہو جائے نا چیئرمین سینٹ سے۔ اور تو اس قسم کی چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی تھوڑی لین دین ہوگی، تھوڑی سی گفتگو چلے گی، اس کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں پریزیڈنسی ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون بیٹھے گا پریزیڈنسی میں۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی لیکن پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ نے کمیٹیاں بنائی ہیں ان کا دوسرا سیشن تو ہو گیا کمپلیٹ، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے اعلان آ جائے گا سامنے کہ کون موٹے موٹے فیصلے تو ہو جائیں گے، گورنمنٹس جو ہے نا وہ کال کریں گی۔ اب دیکھیے نا، آئین یہ کہتا ہے کہ 21 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہتا کہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر 21 دن گنتے ہیں آپ فرام دا ڈے دی الیکشن ریزلٹس ہیو بین اناؤنسڈ، تو وہ 29 بنتی ہے۔ مگر اگر پریزیڈنٹ صاحب تیار ہوں اور یہ لوگ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے کہ جا کے فوراً اوتھ لے، تو وہ پریزیڈنسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کر دیں، بالکل، اس سے پہلے حلف اٹھا لیں سارے، اور اس کے بعد اجلاس کال کر لیں۔ 3 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج پہ کال کی جاتی ہے، پرانا اسپیکر بیٹھا ہوتا ہے اور اسمبلی کال کرتا ہے۔ اس اسمبلی کے اندر سب سے پہلے وہ الیکشن اسپیکر کی ہوتی ہے، پھر ڈپٹی اسپیکر کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہاؤس الیکٹ کرتا ہے ہاؤس لیڈر، پرائم منسٹر۔ تو وہ 2 یا 3 دن کا وہ کام ہے، سیشن ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے کر لیں گے، اگر یہ آج سب طے ہو جائے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، تو یہ جلدی کر سکتے ہیں۔ ہوا کب ہوا؟ مریم نواز صاحبہ کی تو بات اس طرح سے سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ انہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری مل بھی رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر تو وہ منتخب نہیں ہوئی۔ یہ ایز اٹ از آپ کو پتہ کیسے چلا حرف بحرف؟ نہیں، کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوا میں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت گیس کرنا پڑتا ہے، انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس بیان کے اندر ایک تھوڑی سی
تبدیلی ہو گئی ہے. اچھا ہاں میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا میں ذکر کر دوں. اس میں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھیں گے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور مریم جو ہیں وہ سی ایم بنیں گے. میں نے کہا زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ پریزیڈنسی لیں. جی اچھا اب بات یہ زرداری صاحب چاہیں گے تو ضرور, اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مگر سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب پریزیڈنسی میں اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے, اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی تھی. اچھا اور اس کے اوپر میرا خیال ہے تھوڑا سا اشارہ مجھے کر دینا چاہیے اس وقت. وہ یہ ہے کہ ایسے ہوا کہ زرداری صاحب نے کسی کو ایک فون کیا اچھا اور ان سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, کس کو کیا بننا چاہیے. تو گفتگو کے دوران زرداری صاحب نے اپنے ایک خیال کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہمیں شہباز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز پرائم منسٹر. ہمیں بلاول اور میرا دونوں کا ایک ہی اوپینین ہے کہ نواز شریف کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. شہباز شریف کے ساتھ ہم نہیں کام کر سکتے, ہم نے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا, اور نواز شریف کو تو ہم یہ چاہیں گے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بنے. جب یہ مجھے خبر پہنچی چڑیا کی کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے, تو میں نے پوچھا یہ بات ٹیلی فون کے اوپر ہوئی یا یہ بات آمنے سامنے ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ٹیلی فون کے اوپر ہوئی. تو میں نے کہا یہ واٹس ایپ کے اوپر ہوئی ہے یا اوپن لائن کے اوپر ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں بھی پتہ کر کے بتاتی ہوں. چڑیا واپس خبر لے کے آئی اوپن لائن پہ بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ جو بات ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو ہم چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو نہیں چاہتے, یہ زرداری صاحب پیغام کہیں اور پہ دینا چاہ رہے ہیں, جو کہ اوپن لائنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں ساری باتیں. ٹھیک, تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف کو سپورٹ کریں گے ایز پرائم منسٹر اور شہباز کو نہیں سپورٹ کریں گے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر چوائس ہو تو اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کرے گی, نواز شریف صاحب کو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو یہ ایک قسم کی بارگیننگ چپ تھی کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے ہم تو نواز کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جب یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات سنی ہوگی تو انہوں نے وہ کیوں ہو رہے ہیں, تو پھر چلو زرداری نے ذرا دو ہاتھ ہو جاؤں. اچھا پھر تو زرداری صاحب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دو ہاتھ کے لیے آئیں گے میرے سے بات کرنے کی, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم تو نہیں چاہتے نواز شریف کو, تو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, آپ شہباز کو سپورٹ کریں. تو پھر زرداری صاحب نے کہنا تھا دیکھیں نا ہم نے تو بڑا کام کیا ہے شہباز کے ساتھ, اور وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ باتیں کرتا ہے, نواز شریف کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا اپنا موقف پیش کیا. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں نا ہمارے پرابلمس ہیں تو ہم تو نہیں چاہیں گے, ہم تو یہی چاہیں گے کہ شہباز شریف. تو پھر زرداری صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم شہباز کو سپورٹ کر دیتے ہیں, لیکن پھر مجھے کیا ملے گا. ایسے ہی بارگیننگ ہوتی ہے, ڈرامہ کر کے دوسرے کو بلایا جاتا ہے, پھر وہ آ کے یہ کہتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں اچھا اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں, ہمارا تو خیال برعکس تھا اس کے, مگر اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں کیا ملے گا. بالکل. تو انہوں نے پھر یہ اپنی پریزیڈنسی کی بھی بات کی ہوگی.